یہ جو انداز ہے کہ ہم نتائج سے میتھڈالوجی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس کے برعکس فرام میتھڈالوجی آئیں گے، اس کا کیا آپ کے ہاں یعنی دلیل ہے؟ اس میتھڈالوجی سے چھن کے جو چیز نکلے گی تو نتائج سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے ہم ان کو کریں گے، تو اس کی کیا ہے؟ اس کی بنیاد بہت فطری ہے۔ سب سے پہلے جس وقت میں ایمان لاتا ہوں تو ایمان لانے کے بعد میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر میرے علم کے ذرائع کیا ہیں، میرے حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور میرے عقلی استنباط کے نتائج کا نام علم ہے۔ میں تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ دنیا میں حقائق تک پہنچتا ہوں، لیکن جس وقت میں ایمان لے آتا ہوں پیغمبر کے اوپر تو ایک نیا ذریعہ علم وجود میں آتا ہے، اور وہ ذریعہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خواہشات، اپنی ہدایات پیغمبر کے ذریعے روئے زمین پر دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ جو آپ نے پوچھا کہ ہمارے مصدر اور ماخذ کی بحث ہوتی کیسے ہے، جس وقت میں ایمان لاتا ہوں تو میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ ہے، یعنی واحد سورس ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا فرستادہ، اپنا پیغمبر منتخب کر لیا ہے۔ تو اب خدا کی جو بھی بات ہوگی وہ ان کے ذریعے سے آئے گی۔ تو پہلا نقطہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ چیز دین قرار پائے گی۔ یہ تو ہمارے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا اولین تقاضا ہے۔ اب پیغمبر نے ہمیں کیا دیا؟ پیغمبر نے قرآن مجید دیا، جس میں کوئی اختلافی نہیں ہے، پوری امت کے اندر موجود ہے، اجماع اور تواتر سے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے اس کو منتقل کیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی چیز کو منتقل کرتی ہے تو ان کا خطا پر جمع ہونا محال ہے۔ یہ سب کچھ قطعی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سنت کے بارے میں خود قرآن پیغمبر کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کوئی نیا دین دیا ہی نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، اور یہی ہم نے تمہیں دیا ہے۔ خود پیغمبر کو کہا کہ تم نے اتباع کرنی ہے ملت ابراہیمی کی، خود پیغمبر کو کہا کہ انہی کا رستہ ہے جس کو تم نے لے کے چلنا ہے، خود پیغمبر کو بتایا کہ دین کی عملی روایت تم نے سکھانی کیسے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ سے پہلے پیغمبر پڑھتے تھے، روزہ رکھا، قرآن کہتا ہے پہلے رکھتے تھے، حج کیا، زکوٰۃ کی جتنی شرعیں تھیں وہ بیان کی، جتنے عملی احکامات تھے دین کے وہ پوری کی پوری امت کو سکھائے۔ آپ مکہ میں رہے، آپ مدینہ میں رہے، تو اس کے ذریعے دین کا یہ جو دوسرا سورس ہے یہ خود پیغمبر نے آگے لے کر اپنی تجدید، اپنی ترمیم، اپنی اصلاح، اپنے اضافے سے آگے پہنچایا۔ تو قرآن و سنت محکم ذرائع ہیں۔ پیغمبر کو مان لیا تو قرآن و سنت حجت ہے، قرآن و سنت کو مان لیا تو اب قرآن کے اندر ہم اتریں گے اور خود قرآن سے پوچھیں گے کہ اس کی ہدایات کیا ہیں۔ قرآن کے بارے میں طے ہے کہ ایک زبان کے اندر ہے۔ جب کوئی چیز کسی زبان کے اندر ہوتی ہے تو دنیا کا آفاقی عقلی قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ آپ اس زبان کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہماری پوری امت کی جو علمی روایت ہے انہوں نے اسی زبان کے محاسن، اسی بلاغت، اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں خود صحابہ کہتے ہیں کہ علیکم فی شعر الجاہلیہ، کہ آپ اس دور کے عرف، اس کے محاورے کو سمجھیں۔ خود قرآن نے بتایا کہ بلسان ربین مبین ہم نے نازل کیا، قریش کی زبان ہے، تو زبان کو سمجھیں گے۔ زبان کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے کچھ آفاقی قاعدے ہیں۔ جب آپ لفظ کو پکڑتے ہیں، کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، جملے کی تعریف کو دیکھتے ہیں، ربط و نظام کو دیکھتے ہیں، تو اس سے زبان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ سنت عملی تواتر میں ہے، مسلمانوں کا علم اس کو نقل کر رہا ہے، فقہ کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کی نسلیں اس پر عمل پیرا ہیں، خارج میں موجود ہے۔ تو یہ میتھڈالوجی کو خود سے ڈیولپ نہیں کی کہ ہم آئیں آپ بتاتے ہیں آپ کو، بلکہ یہ خود ہمارے اسلام کا ظہور ہے کہ ہم پھر قرآن مجید کو اور سنت کو وہ حیثیت دیں کہ پھر وہ جو کچھ ہمیں بتائے گی اس کے ذریعے سے ہم نے اپنا دینی فہم آگے کریٹ کرنا ہے۔ اور اس تک اپروچ کیسے کرنی ہے؟ اس تک اپروچ کے وہی آفاقی ذرائع ہیں جو کسی کلام کو سمجھنے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب غامدی صاحب کی کتاب اگر پڑھیں تو میزان کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو ہم اپروچ کیسے کرتے ہیں، ان کے اصول ہیں۔ اس میں مبادی تدبر قرآن ہے، مبادی تدبر سنت ہے، مبادی تدبر حدیث ہے، کہ حدیث کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ سنت کے بارے میں ہم نے بتایا کہ 5-6 اصول ہیں جن کی روشنی میں آپ نے سنت کو پرکھنا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں، فہم قرآن کے، ان کو ہم نے بیان کیا۔ تو آپ ایک ایک نقطے کو اٹھائیں تو آپ اس پہ سوال اٹھائیں گے، یا تو اس کی بنیاد علم اور عقل کے مسلمات پر ہوگی، یا اس کی بنیاد خود قرآن مجید کے اندر یا سنت متواترہ کے اندر ہوگی۔ مثال ایک دے دیتا ہوں۔ خود قرآن نے بتایا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔
وہ اختلافات کا فیصلہ کرنے آیا ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، تمام چیزیں اس کے روبرو پیش کی جائیں گی۔ تو اب میرے دینی رجحان میں اور آپ کے دینی رجحان میں کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم دونوں قرآن کے پاس جائیں گے۔ میتھڈالوجی ہم نے قرآن سے سیکھی ہے، سمجھیے۔ سنت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سنت کے اندر کوئی بھی چیز خلاف قرآن نہیں ہو سکتی، یہ خود قرآن کی حیثیت کو ماننے کے بعد ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی روایت ہوگی اس کو مبنی پر قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 محکم ذریعے علم دیے ہیں دین پہنچانے کے، اور لوگ آگے بڑھ کے اپنے انیشیٹو پہ خبر احاد بیان کر رہے ہیں، اور وہ خبر احاد اور دین کے مجموعی نظام فکر میں کوئی تناسخ پیدا ہو جائے؟ تو یہ تطبیق ہے جو پھر ہم پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں چیزوں کو دیکھنے کا یہ زاویہ نظر ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مجھے کوئی روایت بتائیں گے تو میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ اس کی بنیاد پہ قرآن منسوخ ہو گیا۔ آپ مجھے کوئی قرآن کی آیت سے اپنا مفہوم بتائیں گے تو آپ کہیں گے جی زبان و بیان تو اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں۔ تو میں نے جس طرح ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مشکل لوگ ہیں ہم لوگ، ہمیں اب تک سماج نے، معاشرے نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات ہے۔ ہمارے دیکھیں علم کا پہلا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ لیبلنگ کرتے ہیں، ٹریس کرتے ہیں ہسٹری۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے بر صغیر کے اندر ایسے نقطہ نظر پیدا ہوئے جس کو حقیقی معنی میں آپ گمراہی کا نام دینا چاہیں تو وہ نام دے سکتے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی اس حیثیت کو مجروح کیا قرآن کا نام لے کر، اور یہ کہا ہم تو اہل قرآن ہیں۔ میرے لیے تو حجت پیغمبر ہے۔ پیغمبر ہمیں حکم دیں گے کہ دیوار میں سر مارنا ہے، ہم پہلے سر ماریں گے، پھر اس کی حکمت کو بھی دریافت کریں گے، اس کی علت کو بھی دریافت کریں گے۔ ہم تو اس جگہ پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں جی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں آپ غامدی صاحب کی کتاب کھولیں، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے، اور پھر آگے بیان کیا ہے کہ آپ کی نسبت سے جو اخبار احاد بھی ہمیں ملتی ہیں، دین نے ہمیں کہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم اس کا ریلیشن قرآن سے جب واضح کر لیں گے تو پھر اس کے بعد سرمو انحراف نہیں کر سکتے۔ تو میں بس یہی دعوت دیتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ان چیزوں سے اب آگے بڑھیں، اور ہر مذہبی شناخت ابتدا کسی بھی نئے نقطہ نظر کے بارے میں انہی مراحل سے گزرتی ہے۔ اس وقت ہم تیسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں مذہبی لوگوں نے ہمارے بارے میں یہ تاثر پیدا کیا کہ بھائی یہ دین کے اندر جس طریقے سے یہ گمراہ قسم کے لوگ، پروفیسر لوگ، ڈاکٹر لوگ نکل کے مطالعے کا آغاز کر دیتے ہیں، اس نوعیت کی یہ ایک نیا مکتبہ فکر سامنے آ گیا۔ جب کچھ کانکریٹ دلائل، کچھ لٹریچر سامنے آیا تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ انہوں نے لیبلنگ کرنی شروع کی علم کی ہسٹری میں۔ بھئی معتزلہ بھی پیدا ہوئے تھے، خوارج بھی پیدا ہوئے تھے، یہ بھی ہوئے تھے، اور پرویز صاحب بھی ہوئے، اور سر سید بھی ہوئے، سب یہی ہیں، تو یہ لوگ بھی انہی کا حصہ ہیں، اور زمانے نے ان کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا، ان کا بھی دور ختم۔ اس وقت تیسرا دور ہے کہ جس وقت اور یہ منکر حدیث ہیں، اور یہ اس کو نہیں مانتے اور اس کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، دین کو آفاقی طور پر جو ہے وہ مجروح کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیبی شناخت کے خلاف ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ گزرا ہمارے مذہب۔ اس وقت تیسرا مرحلہ ہے، اس میں ہمارے مذہبی لوگ کرائسس کا شکار ہیں۔ وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ کہتے کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، تو پھر ڈھونڈتے ہیں، کسی نے کتاب لکھی ہے ہمارے اوپر تو اس کو پڑھتے ہیں، بھئی ان کا استدلال کیا ہے، یہ بات کیسے کرتے ہیں، چونکہ وہ جب بھی ہم سے بات کرنے آتے ہیں تو ہم گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں، بھئی پیغمبر کی ذات حجت ہے ہمارے لیے، تو حدیث تو پھر بات کی بات ہے، ہم تو پیغمبر کی بات ذات کو حجت مانتے ہیں۔ تو میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ اس فکر کو علمی طریقے سے پڑھنے کا آغاز کریں۔ جب انسان خارجی تاثرات کو لے کے کسی بھی فکر کی طرف جاتا ہے تو وہ فکر کی تنقید کر ہی نہیں سکتا۔ تو خود ہماری فکر کچھ ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے، تو ان کو سمجھیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اس کا آغاز شبلی سے ہو، یعنی جس دبستان کے ہم جس کو آپ کہتے ہیں ماننے والے ہیں، اس میں شبلی نعمانی ہے، اس کے اندر سید سلیمان ندوی ہیں، اس کے اندر علامہ اقبال ہیں، اس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اس کے اندر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ہیں، اس کے اندر مولانا حمید الدین فرائی ہیں، اس میں مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، اس میں مولانا وحید الدین خان ہیں۔ یہ سب لوگ کسی نہ کسی جگہ پر یہی کام کر رہے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ سورسز کے اندر جائیں، براہ راست غور و فکر کریں، جو کچھ رائج دینی فکر ہے اس کی تنقیح کا عمل کریں، اس کا کاؤنٹر انالیسس کریں، اس کا کریٹیکل ریویو کریں۔ اپنی اپنی جگہ پہ یہ سب کام کر رہے ہیں۔